قربانی کا سیزن آ رہا ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بکرے بچڑے مطلب کوئی بھی جانور ہے قربانی کا, اونٹ, ان کو موٹا کریں, ان کا وزن بڑھے, تو کوئی گھریلو نسخہ بتا دیں آپ. اس میں نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں بعد میں, اس کے ساتھ اور جو ہے نا وہ چیزیں ہیں. جس طرح مثال کے طور پہ آپ نے کوئی جانور رکھا ہے, چاہے وہ بکرا ہے, چاہے وہ کٹا ہے, چاہے بچڑا ہے, آپ نے اسے موٹا کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیز لازمی کر لینی ہے کہ کہیں اس کے پیٹ کے اندر کیڑے تو نہیں ہیں. اچھا, آپ ونڈا کھلا رہے ہیں, آپ دیسی نسخہ کھلا رہے ہیں, لیکن جانور موٹا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ جو خوراک ہم جانور کو موٹا کرنے کے لیے دے رہے ہیں وہ پیٹ کے کیڑے کھا رہے ہیں. ایک تو یہ بات لازمی انشور کرنی ہے کہ پیٹ کے کیڑے نہ ہوں. اس کے لیے مارکیٹ کے اندر بہت ساری دوائیاں موجود ہیں پیٹ کے کیڑوں کے لیے. ٹھیک ہے, وہ آپ دے سکتے ہیں جانور کی وزن کے مطابق. دوسرے نمبر پہ یہ چیز ہے کہ جانور کے جسم کے اوپر چچڑ موجود ہوتے ہیں. جو ہم نے خوراک جانور کو دی وہ جانور کی جسم کا حصہ بھی بن گئی, لیکن وہ جانور کو فائدہ نہیں دیا کیونکہ وہ چچڑوں نے خون چوس لیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دو باتیں ہم نے یہ کرنی ہے کہ پیٹ کے کیڑے اور جو چچڑ موجود ہیں ان کا ہم نے خاتمہ لازمی کرنا ہے. تیسری جو بات ہے جانور کو موٹا کرنے والی, اس میں جو تعلق ہے وہ ہے بریڈ کا. مثال کے طور پہ آپ بریڈ ہی وہ لیتے ہیں جو اتنی موٹا وزن بڑھانے والی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کوئی دیسی بکرا لے لیتے ہیں, دیسی ٹیڈی بکرا. ہاں جی, ایک ٹیڈی اپنے حساب سے ٹھیک قد نہیں بڑھاتا, وزن پھر بھی ٹھیک بڑھا جاتا ہے اپنے حساب سے. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ نے بریڈ وہ والی سلیکٹ کی جو وزن بڑھانے والی نہیں تھی. دو چیزیں ہیں وزن بڑھانے کے حوالے سے. ایک یہ ہے کہ جانور کی بریڈ تگڑی ہو, وزن بڑھانے والی ہو. دوسری آپ کی خوراک بھی تگڑی ہو. ان دونوں میں سے جب ایک چیز نہیں ہوگی تو گزارا ہو جائے گا. مثال کے طور پہ آپ کے پاس جو آپ کا جانور ہے وہ اتنی اچھی بریڈ کا حامل نہیں ہے, آپ خوراک اچھی دیتے ہیں, گزارا ہو جائے گا. آپ کے پاس جانور تگڑا ہے, آپ خوراک ماڑی سی دیتے ہیں, گزارا ہوگا. اگر آپ ان دونوں چیزوں کو بہتر کرتے ہیں کہ آپ کی بریڈ بھی تگڑی ہو اور آپ کی خوراک بھی تگڑی ہو, تب وزن جو ہے آپ یوں سمجھ لیں گے بکرے کو آپ بچہ بنا سکتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. تو اب اس میں آپ پوچھیں گے, لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سی بریڈ ہے. مثال کے طور پہ بکریوں کی بات کریں تو بیتل بریڈ کا جو بکرا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ فیصل آبادی بیتل ہو, چاہے وہ اپنا مکھی چینا ہو, چاہے وہ لیا کا جو ہے اپنا راجن پوری ہو, تو یہ وہ بریڈ ہیں جو وزن کے حوالے سے مشہور ہیں. گوشت بھی ان کا ٹیسٹی ہوتا ہے, گوشت بھی ان کا لذیذ ہوتا ہے اور ان کا وزن بھی بڑھتا ہے. دوسری جو اس کے ساتھ بات میں نے کی ہے خوراک کی, تو خوراک آپ جانور کو جو جتنی زیادہ بہتر دیں گے اتنا زیادہ وزن بڑھے گا. مثال کے طور پہ جو خوراک ہے, اگر آپ لوسن دے رہے ہیں, ایک بندہ خشک لوسن دیتا ہے, تو میرے حساب سے جو گیلا لوسن ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ خشک لوسن کا استعمال کریں. جنتر ایک آدمی دے رہا ہے تو وہ گیلے کی بجائے خشک بنائے, جسے ہم میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں کہ ہے بنا کے استعمال کرنا, خشک چارے کو خشک کر کے استعمال کرنا. تیسرے نمبر پہ جو منرلز ہیں, نمکیات, ان کا وزن بڑھانے میں بہت زیادہ اہم کردار ہے. اس کے ساتھ چوتھے نمبر پہ ونڈے کا استعمال, چاہے آپ مارکیٹ سے ونڈا لیں, بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اپنا ونڈا استعمال کرتے ہیں. سائلیج کا استعمال بھی آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے بکریوں کے اندر, اس چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو دو باتیں لازمی ہیں, پیٹ کے کیڑے, چچڑ, اور جانور کی اچھی نسل اور اچھی خوراک. اس سے ہم بڑھا سکتے ہیں. مزید جو دیسی نسخہ ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ کہنے میں یہ ونڈے کا فارمولا ہے, لیکن اصل میں یہ ہے ٹوٹل مکسڈ راشن. اچھا, جو بھی آپ خوراک دے رہے ہیں اس میں چاہے توڑی ہے, چاہے خشک چارہ ہے, چاہے سبز چارہ ہے, یا باقی جتنی بھی چیزیں ہیں, کھل ہے, تو یہ آپ نے جب مکس کر لیا تو اسے ہم کہتے ہیں ٹوٹل مکسڈ راشن. عام فارمر کی زبان میں اسے ونڈا ہی کہا جاتا ہے. ٹوٹل اس کے ہیں 6 جز. ٹھیک ہے. پہلا جز ہے توڑی, یہ آپ نے لینی ہے 24 کلو. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو فارمولا اس طرح بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے 100 کلو کا یہ ونڈا, یہ 100 کلو کا ٹی ایم آر بنانا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں پہلا جز ہے توڑی, یہ آپ نے لینا 24 کلو. ٹھیک ہے. دوسرا جز ہے کھل بنولا, یہ آپ نے لینا ہے 40 کلو. تیسرا جز ہے ہمارے پاس چوکر گندم, یہ ہے 10 کلو. چوتھا جز ہے ہمارے پاس شیرہ. لوگ پوچھتے ہیں یہ شیرہ کیا ہے, کہاں سے ملے گا؟ تو یہ شیرہ آپ کو جو گنے کی فیکٹری ہے وہاں سے مل جائے گا. دوسرے نمبر پہ جو مٹھائی بنانے والے کارخانے ہیں وہاں سے مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ شیرہ ہم نے لے لینا ہے 24 کلو. ٹھیک ہے.
5واں جزو ہے ہمارے پاس پسی ہوئی ہڈی. یہ آپ کو کہاں سے ملے گی؟ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں کہاں سے ملنی ہیں. یہ پنسار اسٹور کا آئٹم ہے تو یہ آپ کو وہاں سے ملے گا, سستا ہے, اتنا مہنگا نہیں ہے. 6 نمبر پہ جو جزو ہے وہ ہے نمکیات. یہ آپ اچھے نمکیات کا استعمال کریں, مثال کے طور پہ LS منرلز کا استعمال کر لیں, وائٹ گولڈ کا استعمال کر لیں, یا کسی بھی اچھے آپ اپنے ایریا کے حساب سے. تو یہ آپ نے لینا ہے ½ کلو. یہ جو ہم نے مقدار بنائی ہے یہ ٹوٹل بنی ہے 100 کلو کا فارمولا. اگر آپ اس سے زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو جتنا, فار ایگزامپل جس طرح میں نے بتایا 24 کلو, تو آپ نے 24% وہ والا جز لے لینا ہے. تو یہ انتہائی آزمودہ مکل ہے اور سستا مکل ہے. ایسے مکس کر لینا اس کو. ہاں جی, اس کو اسی طرح مکس کر لیں. شیرے کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے. پہلے باقی سارے جزو رکھ لیں, ان کو اچھی طرح مکس کر لیں, اس کے بعد شیرہ جو ہے اس کو اچھی طرح مکس کریں. یا پھر آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ باقی سارے جز کو مکس کر کے رکھ لیں, جب جانور کو آپ ڈالنے لگے ہیں تب ساتھ ساتھ آپ جو ہے آپ شیرہ مکس, تاکہ وہ خراب نہ ہو. تو ٹمپریچر کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو ہم نے بنایا نا یہ فارمولا, کوشش کریں کہ خوراک اتنی بنائیے والی کہ 2 مہینے کے اندر آپ کی خوراک جو ہے وہ نکل جائے, ختم ہو جائے. اس کے بعد آپ دوبارہ بنا لیں. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ایک بیلنسڈ فارمولا ہے, متوازن خوراک. جس طرح ہم گوشت بھی کھاتے ہیں, سبزی بھی کھاتے ہیں, فروٹ بھی کھاتے ہیں, انڈا بھی کھاتے ہیں, اور طرح طرح کی ہم چیزیں کھاتے ہیں. تو اس سے جو ہمارے جسم کو ہماری ضرورت ہے وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. اب جسم کو پروٹین کی ضرورت ہے, انرجی کی ضرورت ہے, منرلز کی ضرورت ہے. تو یہ ایک بیلنسڈ فارمولا ہے. جانور کے آپ وزن کے مطابق, عمر کے مطابق اگر صحیح خوراک دیتے ہیں تو اس میں وہ ساری چیزیں جانور کی جسم کی ضرورت کے مطابق موجود ہیں. جب جانور کو خوراک اچھی ملے گی تو اس سے جانور وزن جلدی بڑھائے گا. کتنا وزن بڑھائے گا؟ عید سے پہلے کتنے دن پہلے ہم دینا شروع کریں؟ یہ اس پروسیس کو اگر آپ 3 مہینے استعمال کرتے ہیں نا تو میرے خیال میں جانور آپ کا وزن ایک خاطر خواہ آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ اس جانور کو کوئی نہ کوئی چیز خوراک دی گئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ بکریوں کو گرمیوں میں کون سا تیل دیں, سردیوں میں کون سا تیل دینا چاہیے؟ اچھا, یہ بہت عام سوال ہے جو پوچھا جاتا ہے مویشی پال حضرات کی جانب سے کہ فلاں تیل جو ہے وہ ٹھنڈا ہے, فلاں تیل جو ہے وہ گرم ہے, اس لیے ٹھنڈے تیل کو جی گرمیوں میں دیں اور گرم تیل کو سردیوں میں دیں. یہ سوال بڑا پوچھا جاتا ہے. تو اس میں یہ چیز ہے کہ کوئی بھی تیل نہ گرم ہے نہ ہی کوئی تیل ٹھنڈا ہے. تاثیر کا کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جی, اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ جس طرح تیل ہیں, فار ایگزامپل سرسوں کا تیل ہے, تارے میرے کا تیل ہے, تل کا تیل ہے, پولٹری آئل ہے. اب ان سارے تیل کو ہم انرجی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ انرجی کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. ایک تیل کی انرجی کم ہے, مثال کے طور پہ سرسوں کے تیل کی انرجی کم ہے, اس وجہ سے لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا تیل ہے, اس لیے گرمیوں میں استعمال کریں. دوسرے جو تل کا تیل ہے اس کی انرجی لیول زیادہ ہے, اس وجہ سے لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ گرم تیل ہے, اس لیے اسے سردیوں میں استعمال کریں. کوئی بھی تیل ہے, یہ جو میں عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سارے انرجی کا ذریعہ ہیں. ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی تیل استعمال کریں گے جانور کو فائدہ ہوگا, لیکن اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ تل کا تیل بھی لے لیں, سرسوں کا تیل بھی لے لیں, پولٹری آئل بھی لے لیں, تارے میرے کا بھی تیل لے لیں, ان کو مکس کر لیں. اس طرح استعمال کرنے سے زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں کہ بعض اوقات ریئیکشن سا ہو جاتا ہے کہ ہم نے سرسوں کا تیل استعمال کیا, اس سے ایک ٹاکسیسٹی آتی ہے, گوسی بول ٹاکسیسٹی. ٹھیک ہے. تو وہ عام طور پہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ تیل کے استعمال سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. لوگ اس کو فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن یہ نقصان دے سکتا ہے. تو اس نقصان سے کس طرح بچنا ہے؟ سرسوں کا تیل لیں, اس کو پہلے گرم کر لیں, ٹھیک ہے, ہلکی آنچ پہ اسے بوائل کر لیں. ایک بار بوائل کر کے آپ اسے رکھ دیں, ٹھنڈا ہو جائے, آپ اسے استعمال کریں, یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. کوانٹٹی کتنی دینی چاہیے تیل کی؟ جو بکری ہے اس کو آپ 10 ml روزانہ کی بنیاد پہ, 10 cc. ٹھیک ہے. جو بڑا جانور ہے, لوگ اس میں جو ہیں, جو جانور بچہ دینے کے قریب ہوتا ہے یا جو جانور جس نے بچہ دے دیا ہے اب وہ دودھ پہ آ گیا ہے, تو لوگ اس کو دھڑا دھڑ استعمال کرواتے ہیں, تیل کو اور گھی کو, کیونکہ یہ سستے ذرا مل جاتے ہیں تو لوگ اس کا استعمال کرواتے ہیں. تو اس کو چاہے وہ تیل ہے کوئی بھی, چاہے آپ نے مکس کیا ہے, چاہے کوئی سنگل استعمال کر رہے ہیں, 100 گرام 100 cc یا 100 ml روزانہ کی بنیاد پہ دیں. اس سے اگر آپ زیادہ دیتے ہیں تو وہ جانور کے لیے نقصان دہ ہے. نقصان کس طرح سے دے سکتا ہے؟ آئلی چیز ہے, جانور کا جو میدا ہے اگر ہم زیادہ مقدار میں دیں گے تو یہ جا کے میدے کے اندر والی سائڈ پہ ایک لیئر بنا لے گا. ٹھیک ہے. تو اب
اسے فائدہ دینے جو بجائے یہ فائدہ دیتا ہے یہ جانور کو نقصان دے گا, جانور کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا, جو ہم خوراک دیں گے وہ ہضم نہیں ہوگی, پھر ہم کہیں گے جی جانور کا معدہ رک گیا ہے, آپ ٹیکے بوتل یا معدہ واش کروانے کی طرف آپ جائیں گے. تو اس لیے کبھی بھی ہم ایک سامنے کھڑے ہوئے شخص کو 2-3 کلو یا 4 کلو بادام کھلا کے اسے کہیں جی آپ اکھاڑے میں اتر جاؤ, تو اس طرح کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی کہ جانور کو خوراک دیں, جو بھی خوراک آپ رائٹ وقت پہ رائٹ کوانٹٹی دینی ہے. آپ اسے پورشن زیادہ دیں کہ آپ اسے مہینے کے لیے استعمال کر لیں, 2 مہینے کے لیے استعمال کر لیں, لیکن تھوڑی تھوڑی مقدار میں استعمال کریں, تب تو وہ جانور کو دے گی فائدہ. اگر آپ ایک دم سے ایسی چیز زیادہ آپ دیں گے تو وہ جانور کو نقصان دے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, گرمیوں میں دودھ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ جاتی ہے, بات کریں پروڈکشن کی کم ہو جاتی ہے, لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ دودھ میں پانی ملائیں, کیا کریں کہ ہم دودھ کی جو کوانٹٹی ہے وہ پوری کریں. تو مجھے بتائیں کہ اس کا کوئی گھریلو نسخہ, کوئی ٹوٹکا اس طرح ہے کہ جو ہم لوگ اپنے گھر میں آزما سکیں اور دودھ کی پروڈکشن ہماری بڑھے. یہ 5 چیزیں اگر آپ جانور کو دیں گے انشاءاللہ آپ کا جانور گرمی بھی نہیں کرے گا, ہلا مارنا یہ بھی چھوڑ جائے گا, اور دودھ کی پروڈکشن بھی بڑھا جائے گا گرمیوں میں. یہ 5 چیزیں کیا ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے جانور کی کچھ بنیادی ضروریات ہیں. کیا؟ مثال کے طور پہ جانور کو تازہ ہوا کا لگنا اور جانور کو چھاؤں ملنا, سایہ دار جگہ ملنا, یہ جانور کی بنیادی ضرورت ہے. جب ہم فارم کی کنسٹرکشن کرتے ہیں, ایک فارم کی بلڈنگ بنائی ہے, تو اس کے اندر ہمیں اس بات کا لازمی خیال رکھنا چاہیے کہ ہوا کا کراس لازمی ہو, یہ بہت ضروری ہے. دوسرے نمبر پہ کہ جانور کو پانی جو ہے وہ جانور کی بنیادی ضرورت ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جو ہمارے دیہی علاقوں میں دیہاتی علاقوں میں لوگوں نے جانور رکھے ہیں کھرلی کے اوپر, وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک بار صبح پانی دکھا دیا, ایک بار شام کو پانی دکھا دیا, تو اس طرح جو جانور کی پانی کی کمی ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے. اچھا, خالی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ جانور کو کھلا چھوڑ دیں اور 24 گھنٹے تازہ پانی ان کو مہیا کر دیں, آپ کا جانور بغیر کسی خرچے کے 1 سے 1.5 لیٹر دودھ بڑھا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, صرف بنیادی ضرورت پوری کرنے سے کہ جانور کو پانی جو ہے وہ 24 گھنٹے تازہ مہیا کر دیں. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ سایہ دار جگہ, اور جو ہے اگر آپ شاور لگا دیتے ہیں اور فین لگا دیتے ہیں تو کیا ہی بات ہو جائے گی. تو اس سے جانور کو گرمی, اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ گرمیوں کے اندر جانور کو گرمی لگتی ہے, جسم کا ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے, جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے, چارہ کم کر جاتا ہے. جب چارہ کم ہوگا تو جانور آٹومیٹکلی دودھ کی پروڈکشن کم کر دے گا. جب ہم اس ٹیمپریچر کو مینٹین کر لیں گے کہ مناسب جانور کو ماحول دیں گے, تازہ پانی دیں گے, جانور کو بخار نہیں ہوگا, جانور چارہ زیادہ کھائے گا, چارہ زیادہ کھائے گا تو جانور دودھ کی پروڈکشن کو بڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو کہیں کہ 5 چیزیں جو آپ نے گرمیوں میں دینی ہے جس سے جانور جو ہے دودھ کی پروڈکشن کو بڑھا جائے گا. دیسی نسخہ. ہاں جی, پہلی چیز اس میں ہے گڑ, شکر. یہ چاہے آپ کالا نمک جو کالا گڑ لے لیں, یہ آپ کو مارکیٹ میں سستا مل جائے گا. تو یہ آپ نے پہلا جز لینا ہے 200 گرام. اگر آپ اس گڑ کو اکیلا بھی استعمال کروانا چاہتے ہیں تب بھی یہ فائدہ مند ہوگا. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ تخم ملنگا جو ہم انسانوں میں استعمال کرتے ہیں, عام جو گرمیوں میں مشروبات چل رہے ہوتے ہیں اس میں ہم تخم ملنگا لازمی استعمال کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو سیم اسی طرح یہ جانوروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. 50 گرام ہم لے لیں گے تخم ملنگا. ٹھیک ہے. تیسرا جو جوس ہے وہ ہمارے پاس ہے بیسن. عام جو گھروں میں ہم پکوڑے وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں جو بیسن استعمال ہوتا ہے 100 گرام ہم نے لینا وہ. ٹھیک ہے. چوتھا جوس ہے ہمارے پاس جو کا آٹا, 200 گرام ہم نے لینا. یہ تو عام آٹا نہیں لے سکتے, جو کا آٹا. یہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے. اگر آپ اکیلا جو کا آٹا بھی استعمال کرتے ہیں تو بھی آپ کے جانور یہ جو ہلا مارتے ہیں, گرمی کرتے ہیں, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جانور رالیں ٹپکا رہے ہیں اور آگے پیچھے موو کرتے جا رہے ہیں, اسے دیسی زبان میں کہتے ہیں جانور ہلا مار رہے ہیں. تو یہ جو کے آٹے کے استعمال سے یہ بھی ختم کر جائے گا. پانچویں جو چیز ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے سادہ پانی. 5 سے 6 لیٹر پانی لیں, اور جو 4 جز ہم نے بتائے ہیں یہ 1 دن کی خوراک ہے. یہ آپ نے ساری چیزیں پانی کے اندر مکس کرنی ہے, نال کے ذریعے جانور کو پلا دینی ہے کسی بھی وقت, چاہے چارہ کھانے سے پہلے, چارہ کھانے کے بعد, جب بھی یہ چیزیں. اس کے ساتھ جو ہے اگر آپ جو پنکھے ہیں وہ افورڈ نہیں کرتے, جو شاور لگے ہوئے ہیں وہ افورڈ نہیں کرتے, تو کم از کم جانور کو دن میں 2 بار آپ لازمی نہلوائیں. ٹھیک ہے. اگر آپ دودھ دھونے سے پہلے, چوائی کرنے سے پہلے جانور کو نہلوا لیتے ہیں تو گارنٹی کے ساتھ جانور اس سے بھی 1 سے 1.5 لیٹر دودھ آپ کو بڑھا جائے گا. تو یہ جانور کے ٹیمپریچر کو کم رکھیں گے, معدے کو ٹھنڈا بھی رکھیں گے اور ساتھ ہاضمہ بھی بہتر کرتے ہیں. اس سے جانور خوراک اپنی, چاہے جتنی بھی بار گرمی پڑ رہی ہے, خوراک اپنی کم نہیں کرے گا, جس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جانور کی دودھ کی پروڈکشن زیادہ ہے.